أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صدق اللہ العظیم. درود شریف ایک دفعہ پڑھو جا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مختلف جمعہ دے موقع دے اصلاحی موضوعات تے گالیں چل دیا رہ ویندن. جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، شراب ہے، زنا ہے، مختلف حدیثاں کوئی آویندن، کوئی گال دوران بیان اکثر اصلاحی گالیں چل دیں. تے ماہ ذوالقعدہ دا مہینہ، اگلا مہینہ ذوالحجہ دا. ذوالحجہ دے اندر قربانی کیتی ویندی ہے. قربانی کنو ایک مہینہ پہلے ہی کو ذوالقعدہ سدیا ویندے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال تھی گئے ہن مکہ مکرمہ کو چھوڑ دے مدینہ منورہ آ گئے ہن. سن 6 ہجری دے اندر ذوالقعدہ دے مہینے دے شروع دے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں ایک خواب دکھایا گیا. حضور علیہ السلام خواب دے اندر دے دن سن 6 ہجری دے اندر ذوالقعدہ دے مہینے دے اندر کہ میں اپنے صحابہ دے نال دوبارہ مکہ مکرمہ واپس گیا ودا. بیت اللہ دا طواف بھی کریں دے پیسے، عمرہ ادا کریں دے پیسے، صفا مروہ دے درمیان دوڑ مریں دے کھڑے سے، عمرہ ادا کرن دے بعد قربانیاں کیتی کھڑے سے. حضور علیہ السلام ایک خواب ڈٹھو نے. سویرے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ایک خواب سنائے نے. حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ اے ہے کہ سویرے سویرے نماز دے بعد اپنے سارے ساتھیوں کنو حال حوال گھندے ہیں بھی رات کیویں گزری ہے، گھر بار خیر ہے، کئی قسم دی کوئی پریشانی کوئی مسئلہ. ولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو پوچھنا میاں کئی تسا رات خواب ڈٹھو ہو تو میں کو دسو میں تو کوئی تعبیر دیواں. حضور اپنے ساتھیوں دے نال حال حوال ونڈے نے، بڑے با اخلاق ہن. حضور سما با اخلاقی دنیا دے بیا کوئی کہہ نہیں آیا. لوگیں کنو حال گھندے بھی ہن، اپنا حال دیندے بھی ہن بھی میرے نال این گزر دی پی ہے، کوئی قسم دا کوئی مسئلہ ہے، مشورہ کرنا صحابہ نال، ہر کم وچ مشورہ کرنا. صحابہ کو کٹھا کیتے بیٹھن سویرے نماز دے بعد حضور علیہ السلام فرمائن میرے پیارے دوستو میں رات ایک خواب ڈٹھم کہ ایویں آپاں سارے کٹھے گئے ودے سے، تساں سارے صحابہ بھی میرے کٹھے ہی وے مکہ مکرمہ گئے ودے سے، عمرہ کرنے پہ سے، بیت اللہ دا طواف کرنے پہ سے، صفا مروہ دے درمیان دوڑ مرنے پہ سے، قربانیاں کرنے پہ سے. صحابہ کرام بھی ساری زندگی بیت اللہ دے اندر گزارے آنے. ایدہ حضور علیہ السلام جرے ویلے کلمے دی دعوت دیتے نے، مشرکین مکہ حضور دے مخالف بن گئے. مشرکین مکہ حضور دے مخالف بن گئے جنہی وجہ کنے اللہ تبارک و تعالی حکم دیتے نے حضور علیہ السلام کو کہ تسا مکہ کو چھوڑ دے وہ اتو ہجرت کر ونجو. حضور علیہ السلام ہجرت کیتی ونن. صحابہ سارے جرے مکہ دے رہائشین جمعے بھی اتھائیں انہیں دا پیو ڈاڈا اتھاؤں دا سارے اکثر زندگیاں اتھائیں گزارے نے، کوئی 30 سال دا 40 سال دا 50 سال دا مختلف عمرن صحابہ دیاں. جتھا بندہ جمعے پلے نا، جتھا پیو ماں راندہ ہوئے، ڈاڈ کا خاندان راندہ ہوئے، او جہاں قدرتی طور دے پیاری لگ دیے بندے کو. میں ہوں بھاول پر رہنا،
ساڈا فاصلہ تھوڑا ہے، میں ہر خمیس جمعہ گھر چکر لینا، صرف ایک ہفتہ میں یہ سمجھو اتھا بہترین کھانا رہائش ہر چیز میں کو دیتی ہوئی ہے، کہیں کہیں پریشانی کیا نہیں، لیکن ہنے باوجود بھی ساڑے کوئی علاقے دا بندہ ہونا دل کرنے کو چھوڑو نا، ان الحال حوال ونڈوں ان کو پچھوں پچھوں علاقہ کی میں کھڑے علاقے نال حضور علیہ السلام دی ایک حدیث ہے، حضور فرمانے الحب من الوطنی الایمان، حضور فرمانے کہ وطن دے نال محبت رکھنا ایمان دی علامت ہے۔ حضور جرے والے صحابہ کو دسے نے کہ میں ایویں خواب ڈٹھم بیت اللہ گئے ودے سے عمرہ کرنے پہ سے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو کہنے یا رسول اللہ دیر نہ کرو جلوں بیت اللہ دی زیارت کروں، پہلے دا 24 گھنٹے جرے والے گھروں باروں نکلوں ہاں، بیت اللہ قریب ہوندا ہاں، پنجے نمازاں ہر ویلے بیت اللہ دی طرف نگاہ ہوندی زیارت تھیندی، 6 سال دا عرصہ مستقل لگاتار گزرا کھڑے، بیت اللہ کو کین سے ڈٹھا ڈاڑھی مونجھ ہی کھڑی ہے۔ حضور علیہ السلام صحابہ کو حکم دیتے نے میاں تیاری کرو جلدے سے بیت اللہ زیارت واسطے، عمرہ بھی کرے سوں بیت اللہ دی زیارت کرے سوں ولا واپس مدینے والا سوں۔ 1400 صحابہ کرام ہیں، ایک روایت میں 1500 صحابہ لکھے گڑن، 1400 یا 1500 صحابہ حضور علیہ السلام دے حکم دے عمرے دی تیاری کر دے حضور علیہ السلام کو لے بیٹھن، حضور علیہ السلام بھی عمرے دی تیاری کیتی کھڑن، سواریں دے وینے پہن عمرے واسطے مدینہ کنو مکہ دی طرف، حضور دی ایک خواب دی تعبیر ہے، حضور خواب دیٹھے نہیں میں عمرہ کرنے وجہ سے سارے صحابہ ٹور پہن، کوئی جنگ دا ارادہ کہنی، صرف عمرے دے ارادے نال ویندے پہن۔ مدینے دے اندر ایک خبر مشہور تھی گئے پورے مدینے دے اندر کہ حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام بیت اللہ دی طرف ویندے پہن عمرے واسطے، بڑے لمبے عرصے دے بعد ویندے پہن۔ خبر جی میں مشہور تھی ہے، کہیں طریقے دنال خبر مکہ دے اندر بھی پہنچ گئی ہے، کفار مکہ کو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام اپنے لشکر دے نال بیت اللہ تشریف گیدی آمدن، انہیں دے ذہن دے اندر فوراً آئیے کہ اساں حضور علیہ السلام دے اتنا ظلم کیتے سے کو اتھاؤں دے پدیشی اتھاؤں دن، انہیں دا پیو ڈاڑا اتھاؤں دا، انہیں دی جاہ اتھاؤں دی، انہیں دے 1400-1500 صحابہ ساری جماعت اتھاؤں دی، اساں انہیں دے نال اتنا ظلم کیتے سے کہ انہیں کو اتھو کڈ چھوڑے سے، ہن حضور اگرچہ عمرے دی نیت نال بھی آندے پن سارے نال جنگ ضرور کرے سن۔ کفار اپنے دماغ ہے سوچو نے حضور علیہ السلام دے اخلاق کنو واقف کہنا نا، حضور علیہ السلام علل اعلان پہلے دسا دیتے ہیں کہ میں صرف عمرے دے ارادے نال آنا پیاں، لڑائی جھگڑے دا کوئی ارادہ کہنی، اور صحابہ کو آکھے نے کہیں قسم دا تیر کمان ترکش اے تلواراں کوئی چیز چاہمان دی ضرورت کہنی، صرف عمرے واسطے جلدے پہ سے۔ حضور علیہ السلام حضور دے 1500 صحابہ اے لشکر چل دیں مکہ مکرمہ کنے تقریباً 9 میل دے فاصلے دے ایک دیہات ہے، انہاں نام ہے حدیبیہ۔ حضور علیہ السلام صحابہ دے لشکر سمیت اتھا حدیبیہ دے مقام دے ٹھہر گئے۔ حضور علیہ السلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے عمر تے کو میں اپنا سفیر اور اپنا نیب مقرر کرنا پیا، تو ون مکہ مکرمہ دے اندر ون دے دسا کہ میں حضور علیہ السلام حدیبیہ دے مقام دے اپنے 1500 صحابہ کو گھندے ہے بیٹھن، لڑائی جھگڑے جنگ دی کوئی گال نہیں، صرف عمرہ کرن دی اجازت دیو، عمرہ کر دے واپس چلے ویسو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ تہاڈا حکم سے رکھی دے، میں تہاڈا نوکر ہاں، ایک اگر اجازت دے میں ایک عرض تہاڈی خدمت کر دیواں۔ حضور علیہ السلام فرمانے عمر دسا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ ایک قدرتی گال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میں کو سخت مزاج بنا ہے، میں کہیں قسم دی ڈنگی چڑنگی گال کفار دی برداشت کنا کر سکسا، تو ہاڑا سفیر بن دے میں تو ویسا حضور علیہ السلام لشکر گھن دے اے بیٹھن، اگر خدا نخواستہ
کفار آکھن کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اسا عمر دی اجازت نسے دے دے میں برداشت کرنا کرتا اتھے ڈھا کتے سن. حضرت عمر بڑے سخت مزاج ہیں. اسلام گھننا ون کنے پہلے اسلام دے سخت مخالفن، حتیٰ کہ اتنا مخالفن کہ ابو جہل بھی کہیں نبی کو قتل کرنے واسطے تلوار چاہتے کیا نہیں آیا، لیکن حضرت عمر گلے دے اندر تلوار لٹکا دے حضور کو قتل کرنے دے ارادے نال آنے پین. اسلام قبول کرن کنو پہلے حضرت عمر اسلام دے سخت مخالفن، اور جرے ویلے کلمہ پڑھ گئی دینے ولا اسلام دشمن دے خلاف سخت مخالفن. کفار دے سب کنے زیادہ وڈے مخالف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے عمر تو ٹھیک آدھی تیرا مزاج گرم ہے. حضرت عمر فرمانے کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجو تھوڑے سفیر بن دے مکہ مکرمہ دے اندر ونجن. ایک تا انہیں دا مزاج نرم ہے گال برداشت کر گنسن، اور دوسری گال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خاندان مکہ مکرمہ دا ہے، اگر کہیں قسم دا کوئی مسئلہ بنیا دا او کو امان مل ویسے انہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری چاہ گنسے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دے نال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے نے میاں تو ون مکہ مکرمہ دے اندر ون دے دسا انہیں کو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1500 صحابہ دے نال حدیبیہ دے مقام دے آئے بیٹھن صرف عمرے دے ارادے نال جنگ دا کوئی ارادہ کہنی اجازت دے وہ عمرہ کر دے واپس چلے ویسو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف گن اتھا ون دے لوگے نال ملاقات کیتنے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے سارا کو دسینے، لیکن کفار مکہ اجازت دیون واسطے تیار کیا نہیں تھے. فرمانے کہ اگلے سال اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف گھننا ون عمرے دے ارادے نال انہاں بھی سارا کوئی چند خاص شرطیں ہیں. فرمایا کہ کہیں قسم دا کوئی اسلحہ چاہ دے نہ آون، صرف 3 ڈی واسطے مکہ دے اندر داخل تھی ون، کہیں قسم دی کوئی جنگ جدال علی گال نہ ہوئے، صرف اور صرف عمرہ کر دے 3 ڈی دے اندر مکہ کو خالی کر دے واپس چلے ون. ہون اگر اے 1500 صحابہ کو گھن دے حضور علیہ السلام اے بیٹن حدیبیہ دے مقام دے ہون واپس چلے ونجن انہیں کو مکہ دے داخل تھی ون دی اجازت کیا نہیں. کفار مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنے کہ عثمان تو سارے خاندان دا بندے تو اتھوں دیں تیرے نال ساری رشتہ داری ہے، اگر عثمان تو کلہ بیت اللہ دا طواف کرنا چاہویں تے کو اجازت ہے. حضور علیہ السلام 1500 صحابہ اونا اگر تو کلہ اتنی بیت اللہ دا طواف کرنا چاہویں تے کو اجازت دینے سے کہ اتنا لمبا سفر کر دے آئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پیار چک کرو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نال. اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی ہیرا عطا کی دس. ایک حضور دا ہر صحابی اتنا قیمتی ہے کہ اج دی اساں جتنا مخلوق ہے نا حضور دے ایک صحابی دے لگے ہوئے پیر دے مٹی دے قربان دے ہیں. بڑے قیمتی لوگ اللہ تبارک و تعالی چون دے حضور کو دیتے ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے میاں تساں ایک ہی سمی گال کرن دے کہ حضور حدیبیہ دے مقام دے بیٹھ رہا لمبا سفر کر دیا بیٹھن 1500 صحابہ حدیبیہ دے مقام دے بیٹھ رہا میں کلہ عثمان بیت اللہ دا طواف کرا میں نہیں کرنا. اگر میں عمرہ کرے سا میں اپنے اکھی نال دیکھ سا کہ سڑا یار حضور علیہ السلام بھی طواف کریں دا ودا ہوئے ہیں، حضور بھی طواف کریں دے ودا ہوئے میں بھی رلے حضور دے نقش قدم دے پچھو چل سا طواف کرے سا. حضور دے بغیر میں کلہ بیت اللہ دا طواف نہیں کرنا. بہرحال کفار مکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو اتھائی قید کر گئے دینا واپس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہنے بھیجا. اور کفار ایک خبر مشہور کر دیتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیتا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ ای تانگ دے وچ بیٹھن کہ حضرت عثمان کفار مکہ کو نو پیغام گھن دے آمن اساں سارے ونجو عمرہ کرن واسطے، بجائے اون پیغام آون دے
ایک خبر موصول تھی کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار مکہ نے شہید کر دیتے. فرمایا کہ حضور علیہ السلام فوراً اپنی جہدو کھڑے تھے اور صحابہ دے مجمع دے اندر اعلان کیتے نے کہ صحابہ میں تہاڈے سامنے وعدہ کرنا پیا کہ جب تک میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون دا بدلہ کہنا گھنساں میں تو واپس کہنا ویساں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قیمتی شخصیت ہے کہ جنہیں خون دا بدلہ گھنن واسطے حضور اپنی جان کو پیش کیتی کھڑن. حضور اپنی جان کو پیش کیتی کھڑن. حدیبیہ دے مقام دے ایک درخت ہے, قرآن دی آیت ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور علیہ السلام ہوں درخت تلے بیٹھن, ایک صحابی کو سجنے بیٹھن بیعت کریں دے بیٹھن. بیعت کیا تھی نہیں پیے میاں آپا حضرت عثمان دے خون دا بدلہ گھن دے تو واپس جلسوں. اگر اساں حضرت عثمان دے خون دا بدلہ نہیں گھن سکتے, فرمایا کہ 1550 صحابہ اگر شہید تھی وجن کوئی گال نہیں اساں تو میں واپس کنا ویسوں. حالانکہ حضرت عثمان کیا ہیں زندہ ہیں. حضرت عثمان کیا ہیں بھئی زندہ ہیں, کفار دے قبضے دے اندر ہیں. حضور علیہ السلام کو خبر ملی ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیتا گئے. کفار دی طرفوں خبر مشہور تھا یہ. حضور علیہ السلام صحابہ کو بیعت گھندے بیٹھن. بھلا حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ تے ہوتے ایک ہاتھ رکھے نے, دوجا ہاتھ فرمانے میاں صحابہ کو فرمانے کہ اے ایک ہاتھ میرے ایک ہاتھ اے میں حضرت عثمان دی طرفوں بھی بیعت کرنا پیا. ہی بیعت دی اتنی وڈی فضیلت ہے, اللہ تبارک و تعالی فوراً قرآن دی آیت نازل کی تس. فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. حضور دے جتنا صحابہ صلح حدیبیہ دے موقع دے درخت تلے بہ دے حضور دے ہاتھ تے بیعت کتنے, اللہ فرمایا میں انہیں سارے کو راضی تھی گیا. حضرت عثمان دا اتنی وڈی عزت والے تھے کہ حضور انہیں دے خون واسطے اپنا خون دے من کی تیار ہیں. 1500 صحابہ دی جان دشمن دے حوالے کرنے واسطے تیار تھے بیٹا. اور حضرت عثمان اتنی عظمت والا بندہ ہے, حضرت عثمان دی اتنی وڈی شان ہے کہ ہننے دی وجہ کنو ساری بیعت تھی یہ درخت لے. اللہ فرمایا کہ حضرت عثمان دے واسطے جتنی لوگ بیعت کی طرف سارے دے میں راضی ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. فرمایا کہ اے جری تساں بیعت کیتے ہوئے حضور علیہ السلام دے ہاتھ تے ہوتے, اللہ فرمیندے کہ ای بیعت دے اندر میں خدا بھی شامل ہاں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کفار چھوڑ دیتے نے بعد دے اندر. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف گھنن, حضور علیہ السلام 1500 صحابہ مقام حدیبیہ دے بیٹھن. کفار مکہ سفیر بھیجے نے, سفیر میاں کوئی اسارے دو گروہیں دے درمیان صلح کروا دے. وہ اے 1500 صحابہ حضور علیہ السلام گھن دے بیٹھن ہون واپس چلے ونجن. اگلے سال عمرے واسطے آمن 3 دی انہیں کوئی اجازت دے سوں, کوئی اسلحہ نہ ہوئے, لڑائی نہ ہوئے, ہونے واپس چلے ونجن. کفار بندے بھیجے نے حضور علیہ السلام کو کہیں طریقے نال ساری صلح تھی ونجے. مختلف بندے آمدن حضور علیہ السلام کو کفار دے مطالبات رکھینن, ول حضور علیہ السلام چند شرائط دے سینن, ول واپس وینن, چل دیں. کفار مکہ دا ایک مشہور بندہ ہے جنہ نام ہے عروہ بن مسعود ثقفی. اے او بندہ ہے جرا مختلف بادشاہیں دے نال ملاقات کرن واسطے کفار مکہ کو بھیجے نے. یعنی کوئی عام خاص بندہ نہیں, بہت وڈا اچا محفلاں وڈے وڈے لوگے نال ملاقات کرن دا طریقہ, گال کرن دا ڈھنگ. عروہ بن مسعود ثقفی کو کفار مکہ حضور علیہ السلام دی خدمت بھیجے نے. حضور علیہ السلام نال ملاقات تھئیے, گال بات چلیے. ان دے بعد عروہ بن مسعود ثقفی جرے لے واپس گئے نا,
وند کفار مکہ کو پیغام دیتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کدے ہی مقابلہ نہ کرا ہے. ساری دنیا اگر ساری دنیا کو تساں حضور دے مقابلے وچ کھڑا کر دو اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو ختم کر دے حضور کو عزت دے سے. عروہ بن مسعود ثقفی کافرہ مکہ دے متولی پوچھے نے مکہ دا محتمم پوچھے سی مسجد حرام دا خیر ہے کیا گال کرنا بڑی تیرے تے کی جادو دا نہیں تھی گیا. کفار مکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ ختم کرنے واسطے کئی قسم دا گیما چلائے ہیں. کہیں ویلے آدن نعوذ باللہ اے جادوگرن جرہا لوگ ان کو ملن ویندے انہوں تے جادو تھی ویندے ہونے دا بن ویندے. کہیں ویلے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کو مجنون سرنا مختلف. عروہ بن مسعود ثقفی آدھے کہ میں صرف حضور علیہ السلام دے کول کہنمی گیا میں کیسر و کسرا حبشہ ایران روم فارس مختلف ملکیں دے بادشاہ نال ملاقات کی تم ولا. عروہ بن مسعود ثقفی خدا دی قسم چاہ دے آدھے خدا دی قسم اللہ تبارک و تعالی جتنا محمد الرسول اللہ کو عزت دیتا اتنا کئی بادشاہ کو عزت کہنے سے دیتا. پوچھا کہ کیویں؟ فرمایا کہ میں حدیبیہ دے مقام دے حضور علیہ السلام کو ڈٹھم کہ حضور علیہ السلام جو اپنی تھک مبارک منہ دا لعاب مبارک زمین دے جو سٹن پن صحابہ ہتھیں دے چاہ گئے دن ہیں مختلف ملکیں دے بادشاہیں دی اگر چند لوگ قدر کرینن صرف اور صرف انہیں دے خوف کی وجہ کریں باقی انہیں دی عظمت دل وچ کہنی ہوندی. اگر کچھ نہ کچھ کریں دے بھی ہن قدر دنیاوی بادشاہیں دی یاد رکھو دل دی اندر کوئی قدر کہنی ہونی صرف انہیں دا خوف ہوندے. اے حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ او عزت عطا کیتا کہ انہیں دے جانثار صحابہ حضور دے نال سچا پیار کرنے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی دے میں ڈٹھے کہ حضور علیہ السلام اپنی تھک مبارک جو تلے سٹینن صحابہ چاہ دے کوئی نگلینن چاہ کوئی منہ دے پھرن وجود دے مرے نکھن تبرک واسطے. فرمایا والا جرے والے نماز دا وضو کتنے حضور علیہ السلام حضور دے وجود کو پانی لگ دے تلے جو ڈھاندا رہ گئے صحابہ نبی علیہ السلام دے وجود کو لگے ہوئے پانی دے ایک قطرے کو زمین دے کیا نہیں ونجا دیتا فوراں چاہ دے وجود دے مرے نے ہن تبرک دے طور دے پی ویندے ہن. حتیٰ کہ عروہ بن مسعود ثقفی دے کہ حضور دے صحابہ اتنا پیار کرنے ہن کہ میں ایک صحابی کو ڈٹھم ایک صحابی کو کہ حضور وضو جو کتنے باقی صحابہ حضور دے وجود کو پانی لگ دے تلے جو ڈھاندا پہ او چیندے کھڑن ایک صحابی بیچارہ ایو سمجھ رہ گئے جی کو حضور دا تبرک والا پانی کیا نہیں مل سکیا او والا بنے صحابہ دے سینے ہتھیں دے ہوتے والا اپنے ہاتھ مار دے وجود کو لینا کھڑا کہ ایو پانی نبی سے کو لگے والا تے کو لگے میں کو لگدا والا. حضور دے نال صحابہ اتنا پیار کرنے ہیں. عروہ بن مسعود ثقفی کہ اے انہیں دے حالات ہیں دسو کیویں مقابلہ کرے سونے دے نال. بہرحال حضور علیہ السلام کو جرے معلوم تھیا کہ کفار مکہ این سال عمرہ نہیں کرنا دیں اور اساں شروع کنو جنگ دے ارادے نال بھی کین سے ہے اساں صرف عمرے دے ارادے نال ایسے حضور علیہ السلام صحابہ کو آکھنے کہ اساں صلح واسطے آپا تیار تھی ون کوئی گل نہیں صلح کر گنو اگلے سال عمرہ کر گن سو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں کفار مکہ دے چند سفیر اے بیٹھن معاہدے واسطے حضور علیہ السلام اکھنے کہ ٹھیک ہے ایسا صلح نامہ کرنے ہیں. صلح نامہ لکھی جان شروع تھی گئے صحابہ موجود ہیں 1500 صحابہ موجود ہیں حضور موجود ہیں 6 سال دا عرصہ تھیا کھڑے مکہ کو چھوڑی بیٹھن ہن مکہ دے درمیان دے قافلے دے درمیان صرف 9 میل دا فاصلہ کھڑا دیا بالکل قریب ہے بیٹھن 6 سال دے بعد. حضور علیہ السلام حضرت علی کو حکم دیتے ہیں کہ این فیصلے کو لکھو این تحریر کرو ای کو لکھو کاغذات ہوتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاغذ چاہتے ہیں قلم چاہتے ہیں لکھن جو شروع کیتے ہیں پہلی عبارت لکھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے تحریر جری ایسا لکھتے پہ ہیں معاہدے دے طور دے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف لکھتے پہ سے اتے عنوان دیتے ہیں کفار ہی گال دے پھٹ پہن
کہ اگر اسا انہیں کو محمد الرسول اللہ من گھنوا والدہ ساری ساری مخالفت ہی ختم ہے. اسا نہ انہیں کو نبی نہیں منے دے، نعوذ باللہ انہیں دی قسمت تی محرومی ہے. اللہ تعالیٰ جو انہیں کو جہنمی ہمیشہ نہ بڑا چھوڑے سے ہیں. حضور علیہ السلام دا نا لکھے نے محمد الرسول اللہ، کفار ادن کے انہیں کو محمد الرسول اللہ نہ لکھو، محمد بن عبداللہ لکھو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی سے حکم دیتے نے، علی این نا کو مٹا چا کوئی گال نہیں، کفار نال معاہدہ تھی ونجے محمد الرسول اللہ کو مٹا دے، محمد بن عبداللہ لکھ چا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے یا رسول اللہ میں قتل تھی ونجا میں برداشت ہے، پر میں اپنے ہاتھ نال محمد الرسول اللہ نہیں مٹا سکتا. یہ ایمان دی طاقت ہے، ایمان دی قوت ہے. یا رسول اللہ مہربانی کرو میں محمد الرسول اللہ کا لفظ نہیں مٹا سکتا. فرمایا کہ حضور علیہ السلام اپنے ہاتھ مبارک تنال خود اونچا کو مٹائے نے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمائے نے، حضرت علی کو فرمائے نے کہ اتھا لکھو محمد بن عبداللہ. لکھی گئے شرائط لکھی جان شروع تھی گئن. شرائط بڑا سخت ہیں. حضور علیہ السلام اور صحابہ دے مزاج دے بالکل مخالف ہیں. انہوں میں جو ایک شرط ہے کہ اگر مدینہ منورہ دے وچوں کوئی بندہ مرتد تھی دے یا ویسے ہی واپس مکہ مکرمہ دے اندر آیا، اساں تو کو واپس کیا نہ کرے سو بندہ کو اساں قبضے وچ رکھے سو، کفار آکھو نے. دوسری شرط لکھے نے، فرمایا کہ مکہ مکرمہ دے اندر وچوں کوئی بندہ اگر مسلمان تھی دے تہاڈے کول پہنچے یا جی حالت جی تہاڈے کول پہنچے تو ہاکو وہ بندہ واپس کرنا ضروری ہو سے. یہ دوہی شرطاں صحابہ اور حضور دے مزاج دے مخالف ہیں. حضور علیہ السلام برداشت کیتی بیٹھن، صحابہ برداشت کرنے بیٹھن، لیکن صحابہ دے چہرے کنو پریشانی دا اظہار تھی نہ پہ. صحابہ دے چہرے کنو پریشانی دا اظہار تھی نہ پہ. بھئی شرط لکھے نے 10 سال تک تا معاہدہ تھے، 10 سال تک تا کہ 10 سال تک اپنا معاہدہ رہا سے کہیں قسم دیا پا ایک منال جنگی کیا نہ کرے سو، لڑائی جھگڑا بھی کیا نہ کرے سو. مختلف شرائط برال تحریر تھی گن اجن تک دستخط کہنی تھے. جرے کفار دے سفیر بیٹھن دوسری سائٹ کنے اے شرائط لکھوے نے دستخط تھیون کنے پہلے ہنے سفیر نے وچوں ایک سفیر دا بالے جنہیں ہاتھ پیر دے اندر ہاتھ کڑیاں لگے ہوئے زنجیریں دے اندر جکڑیا ہوئے. حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھ دے گھلیج مریض دے حضور علیہ السلام دے سامنے آیا بیٹھے. اور شرط اے رکھی گئی ہے کہ ہون اگر مکہ دے وچوں کوئی بندہ مسلمان تھی دے آسے حضور علیہ السلام واپس کرے سن. او جرا بندہ آیا بیٹھے ہاتھ کڑیاں لگیا پین زنجیرے دے اندر جکڑا ہویا. یا رسول اللہ مہربانی کرو. صحابہ کہنے یا رسول اللہ اجن تک دا دستخط کہنی تھے، معاہدہ پکا کہنی تھے، این بندے کو گھن گنو. کفار کہنے یہ توارے معاہدے دے خلاف ہے، معاہدہ تیار تھی گئے صرف دستخط رانے پن. حضور علیہ السلام فرمانے میاں مومن بندہ جرے والے وعدہ کرے وعدہ وفا کرن دران ہے. اون بندے کو تسلی دیتے نے میاں تیرا ایمان اسلام قبول ہے، لیکن اساں ہوں وعدہ کیتی بیٹھے سے این واسطے تو واپس چلا ون، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ سا کو فتح دے سے انشاءاللہ تو آزاد تھیا سے. معاہدہ تیار تھی گئے. انہیں بعد ادن کے اے بندہ واپس تا چلا گئے، لیکن گھر دے اندر نہیں گیا بلکہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ درمیانی کوئی علاقہ ہے اتھاں کے رواندے بہ گئے. بیوی چند صحابہ کرامیوں سمن جنہیں کلمہ پڑھے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا. کلمہ پڑھن دے بعد مدینہ نہیں آ سکتے کیونکہ معاہدہ لکھی گئے، وعدہ تھی گئے 10 سال تک کوئی بندہ ادھر نہیں آ سکتا. چنانچہ ہی میں چند لوگ جمع تھی دے آپس مشورہ کیتے ہیں کہ اب مدینے دا نہیں مان سکتے. مشورہ کیتے ہیں کہ نہ مکے جلوں نہ مدینے جلوں بلکہ کئی درمیانی جہاں دے بہوں. مکہ اور مدینہ دے درمیانی علاقے وچ اے تقریباً 5-8 بندے ہیں بہ گئے. ایستا ایستا جنہیں لوگ مکہ وچ مسلمان تھی ہی لشکر شامل تھی رہ گئے تھی رہ گئے. انہیں دا لشکر تکڑا تھی رہ گئے.
حتیٰ کہ یہ سوچے نے کہ ہن اگر کفار مکہ وچوں کوئی بندہ اتو لنگ سے نا وہ کوئی میں سکھا سکھا کانا لنگا دے سو انہاں علاج کرے سو آپا بعد دے اندر اے صحابہ موجود ہیں مدینے میں نہیں ون سکتے کیونکہ معاہدہ تیار تھیا گڑا ہے جیرے کفار لنگ دن انہیں کو پکڑی آمدن کہیں کو گرفتار کیتی آمدن انہیں دا مال غنیمت گھن گندن سارا کو جی میں کریں دے کفار مکہ کو خبر ملی ہے کفار مکہ کو خبر پہنچی ہے کہ ایویں ایویں حضور دے صحابہ ہیں جنہیں کو اپا مدینے میں واسے روکیا سے دستخط کروایا سے اور حضور دا اپنے وعدے دے پکے کھڑے نا وہ واپس نہیں آمدن ہے لیکن وہ اتھاں جاہ دے بیٹھن تھے انہیں دی چنگی بلی جماعت بن گئی ہے آپا ہی تو جرہ ٹپ تے اپنے واسے پریشانی دا پائے سے چنانچہ وہ ولا سفیر بھیجو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ اساں جرہ توارنا معاہدہ کیتا سے اساں کو تروڑیں دے سے اجرلے صلح حدیبیہ دے موقع دے سارا کو تھی گے نا صلح حدیبیہ دے موقع دے حضور علیہ السلام صحابہ وچ اعلان کیتے نے حضور علیہ السلام صحابہ کو جو حکم دے ونا نا صحابہ بغیر کہیں تاخیر دے فوراً انہوں تے عمل کریں دے کتابیں دے اندر لکھا ہے لیکن یہ ایک موقع ہے صلح حدیبیہ دے موقع دے حضور علیہ السلام جرے والے صحابہ کو حکم دیتے نا صحابہ فوراً عمل کرنے کیتا اور صحابہ دے چہرے دے آثار بھی کچھ عجیب جیان نبی علیہ السلام پریشان ہیں صحابہ کو حکم دیتے ہیں میاں حلق کروا دے وہ ٹینڈ کرا دے وہ احرام لہا گنو قربانی دے جانور جڑے چھکی ودے صحیح تھیں ذبح کر دے وہ ختم تھی گئی گال اگلے سال عمرے واسطے آسوں صحابہ خاموشی دے نال بیٹھن تھے حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی گھر والی ہے تمام مومن دی ماں ہے نبی دی گھر والی مومن دی ماں ہوندی ہے کافریں دی ماں کہنی اگر کافر کو ماں نہ منن دا کوئی مسئلہ کہنی جنہیں وچ ایمان دی رتی موجود ہے اور نبی دی گھر والی کو اپنی ماں منے سے ضرور اے قرآن دا حکم ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ قرآن دی آیت ہے فرمایا نبی دیاں جنہاں گھر والن مومنوں تو ماں ہیں حضور علیہ السلام ام سلمہ کول گن خیمے دے اندر انہیں کو سارا حال حوال دیتے نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشورہ دیتے نے گھر والے کو اچھا یہ تو معلوم تھیا کہ گھر والے نال ہی مشورہ کر گیدا کرو کوئی کام ہوئے یہ سمان دا گھر والے نال مشورہ کر گیدا حضور علیہ السلام حضرت ام سلمہ نال مشورہ کیتے نے کہ میرے ایسے جانثار صحابہ جنہاں میرا لعاب پینن میرا خون پینن جسم جو خون کڑھا پی ویندن میرے وضو دے پانی کو تلے نہیں ونجنے میں حجامت بنواواں میرے وال موجود ہیں انہیں دے کول تلے نہیں ڈھانے دے ایسے جان نثار صحابہ اج میں انہیں کو آکے ٹینڈ کرو احرام کھولو قربانی دے جانور ذبح کرو میں کو ای نہیں آکھیا کیسا نہیں کرن دے نہیں بہرحال اکھی جھک کے ہوئے خاموشی دے نال سارا لشکر بیٹھے دیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ انہیں کو آکھن دی ضرورت کیا نہیں تساں خاموشی دے نال ونجو صحابہ کرام دے سامنے اپنا ٹینٹ کرو اپنا احرام کھول لے وہ ہوں پورے لشکر دے سامنے اپنے جانور قربانی لے جانور کو ذبح کر دے وہ چھٹی بیا تساں کچھ نہ کرو انہیں کو نہ آکھو حضور علیہ السلام باہر ہوئے ٹینٹ کروا دیتے نے احرام کھول دیتے نے 1400 صحابہ دے بیٹھن 1400 صحابہ دے بیٹھن قربانی دے جانور کو ذبح کیتے نے فوراً صحابہ سارے کھڑے تن ایک دوسرے ٹینٹ کیتے نے احرام لہے نے قربانی دے جانور کو ذبح کر دیتے نے سارا لشکر واپس والا ہے او جڑے چند بندے موجود ہیں مکہ اور مدینہ دے درمیانی رستے دے اندر بیٹھے ہیں تھے کفار کئی بھی کافر اتھو لنگیا بس انہیں خیر کنا ہوندی ہے ہن انہیں کو مدینے نہیں بھیج سکتے کیونکہ خود معاہدہ کیتا ہے کہ جڑے لوگ مکہ مکرمہ دے وچوں مسلمان تھی سے نہیں 10 سال دے عرصے دے اندر تساں انہیں کو مدینے کہنا ران سو حضور واپس کر دیتا ہے بالآخر کفار مجبور تھی دے حضور علیہ السلام دو پیغام بھیجوانے اسا اپنا معاہدہ توڑیں دے سے جڑا 10 سال معاہدہ ختم کریں دے سے جرے ویلے سارے صحابہ حضور اپنے احرام لہا دیتے نے قربان دے جانور ذبح کر کے دینے سارا کچھ واپس کر دے جلے رستے دے اندر ہے نا قرآن دی آیت نازل تھی ہے حضور علیہ السلام دے
قرآن دی آیت ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اساں تہاکوں فتح مبین عطا کیتے سے، واضح فتح دیتے سے۔ حالانکہ ظاہری طور تے دیکھوں دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ دے خلاف سارے کام تھے۔ حضور عمرے واسطے گن، صحابہ عمرے واسطے گن، عمرہ نہیں کر سکے ہیں۔ ول جڑا شرائطن ایو سمیا او محمد رسول اللہ علیہ جا کو مٹوانے محمد بن عبداللہ لکھے نے، صحابہ بھی ہی وجہ کنے پریشانن یا رسول اللہ اپنے نال اتنا کچھ کرن دے پن اور آپا خاموشی دے نال بیٹھے سہی نہ کنے بدلا گنو۔ فرمایا کہ ہی موقع دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کنے پوچھنے یا رسول اللہ کیا تس اللہ دے سچے نبی کہن رہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا میں اللہ دا سچا نبی ہاں۔ فرمایا کہ اپنا دین اسلام سچا دین کہنے؟ فرمایا سچا دین ہے۔ فرمایا ول کیوں چپ کر دے بیٹھے سے؟ اپنے نال دا ظلم تھی نہ پہ، ہر شرط اپنے مخالف ہے، ہر کم اپنے ذہن دے مخالف تھی نہ پہ، اپنا خاموشی دے نال بیٹھے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ میاں حضور دی ایک حدیث ہے، فرمایا اتقو فراست المومن فانه ينظر بنور اللہ، مومن دی فراست کنو ڈرو، مومن جرنا اللہ دے نور نال دے دے۔ یہ دا عام مومن دے بارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جڑے تمام مومنین دے امام ہیں، تمام مومنین دے نبی ہیں، انہیں دی سوچ دا بہت وڈی ہے۔ صحابہ دا یہ سوچنے بیٹھان کہ ہر کم سارے مخالف تھی نہ پہ والی چوپ کی تھی بیٹھے سے حضرت عمر سوال کرنن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اطمینان دی حالت کے اندر بیٹھن، انہیں دا ذہن بڑا دور تک کام کرنا پیا، انہیں دے سامنے ہر چیز واضح تھی کھڑی آئی۔ جرے لے واپس ہیں قرآن دے آیتاں نازل تھیں، اللہ دے پیغمبر اساں تو